اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في سورة العنكبوت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ آج کی اس ہفتہ واری پروگرام میں مجھے جس عنوان کے تحت گفتگو کرنا ہے وہ ہے عذاب الہی کے اسباب۔ یہ حقیقت ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی مصائب، مشکلات، پریشانیاں، چاہے وہ سیلاب کی شکل میں کیوں نہ ہو، چاہے وہ قتل و غارت گری کے ناحیے سے کیوں نہ ہو، چاہے وہ کاروباری اور تجارتی لحاظ سے کیوں نہ ہو، ہر ایک کی اصل وجہ یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہوا کرتی ہے۔ دنیا کے اندر جب ہم سانس لے رہے ہیں، زندگی بسر کر رہے ہیں، مختلف پریشانیاں جن کا نزول ہوتا ہے اور ہم آئے دن اپنی آنکھوں سے نظارہ بھی کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ کہیں پر سیلاب آتا ہے، کسی کی تجارت اور کاروباری بالکل نقصان کا شکار ہو جایا کرتی ہیں۔ ان ساری
مصیبتوں پریشانیوں کی اصل وجہ ہمارے گناہ ہیں۔ جب گناہوں کا خاتمہ ہو جائے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو خوشگوار زندگی سے مالا مال کرنے والا ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ جان لیں گناہ کہتے کسے ہیں۔ عام طریقے سے لوگوں کے ذہنوں میں چیز پیوست ہے، چوری، ڈکیتی، زناکاری، یہ گناہ کہلاتے ہیں، گناہ کے کام کہلاتے ہیں، اور یہ گناہ ہے ہی، اور بڑے بڑے گناہ ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہوں سے بچنے کا جو معیار بتلایا ہے کہ کس طرح سے گناہوں سے ایک انسان اجتناب کر سکتا ہے، بچ سکتا ہے، ایک صحابی رسول نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا، مل اثم، گناہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الاثم ما حاک فی صدرک، گناہ وہ ہے جو آپ کے سینے میں کھٹک پیدا کرے، اور ساتھ ساتھ ان اعمال کے بارے میں، ان کاموں کے بارے میں جو انسان کیا کرتا ہے، ان کے سلسلے میں انسان کے ذہن میں ایک احساس بھی ہو، اگر میں یہ عمل کروں گا تو لوگوں کی گرفت میں آ جاؤں گا، یہ بھی گناہ کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر اس کو یوں سمجھیں کہ ہم میں سے کسی کے پاس ایک پھٹی ہوئی نوٹ موجود ہے اور ہم اس کو چلانا چاہتے ہیں، 10 اچھے نوٹوں کے بیچ میں ایک پھٹی ہوئی نوٹ رکھ کر دکاندار کے پاس جاتے ہیں اور اس کو وہ نوٹ دے دیتے ہیں۔ جب وہ گننا شروع کرتا ہے، اس وقت دینے والے کی دھڑکن کیا ثبوت دیتی ہے کہ قریب کہ مجھے وہ اپنی کیا ہے گرفت میں لے لے گا، پکڑ لے گا۔ جب وہ گن رہا ہے تو گنتے گنتے وہ نوٹ بھی اسے کیا معلوم ہو جائے گی جو پھٹی ہوئی ہے۔ تو یہ گناہ ہے، اس کھٹک سے کہ انسان کو بچنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور مثال کہ کہیں پر کوئی جاب کر رہا ہے، کام کر رہا ہے، ذمہ داری نبھا رہا ہے، اور اس کی ذمہ داری نبھانے کا جو وقت ہے وہ 5 گھنٹے ہے، 6 گھنٹے ہے، بہرکیف جتنا بھی ہو، جس تیزی کے ساتھ اسے کام کرنا چاہیے اس تیزی کے ساتھ وہ کام نہیں کر رہا ہے، سست رفتاری سے کر رہا ہے، اور ساتھ ساتھ میں اس کے دل کے اندر ایک کھٹک سی پیدا ہو رہی ہے کہ مدیر آئے گا اور مجھے پکڑ لے گا، تو یہ چیز بھی گناہ میں شامل ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہوں سے بچنے کا بہترین معیار بتلایا کہ دل کے اندر اگر کھٹک پیدا ہو جائے تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ اس سے انسان چھوٹے گناہوں سے ہی بچ جاتا ہے اور بڑے بڑے گناہوں سے بھی اجتناب کرنے لگتا ہے۔ گناہوں کے بہت سارے مضر نقصانات ہیں، ان میں سے ایک نقصان یہ بھی ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو نیکیوں سے وہ محروم کر دیا جاتا ہے، سب سے بڑا نقصان ہے۔ نیکیاں جہاں پر حاصل کرنی تھی وہ نیکیاں اس سے چھوٹ جاتی ہیں۔ جنگ احد کا واقعہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 1000 لوگوں کے ساتھ 1000 کا لشکر لے کر نکلتے ہیں جنگ احد کے لیے، اور کفار 3000 تھے۔ راستے میں عبداللہ بن ابی بن سلول
جو رئیس المنافقین تھا، اس نے اپنے 300 لوگوں کو لے کر الگ ہو جاتا ہے. اب بچے مسلمان صرف 700، 1000 تھے 300 گھٹ گئے 700 بچ گئے، اور کفار 3000 ہیں. دیکھیں اندازہ لگائیے وہ میدان جہاد جہاں پر جہاد کے لیے نکل رہے تھے، غزوے کے لیے نکل رہے تھے، اس میدان کے ذریعے سے پہنچنے پر اللہ تبارک و تعالی کے پاس انعامات اور اکرامات سے مالا مال کیا جانا چاہیے تھا. شہادت کی موت نصیب ہو سکتی تھی، لیکن یہ لوگ 300 لوگ پیچھے جب ہٹ گئے تو ان اکرامات اور احسانات سے بالکل پیچھے ہٹ گئے، اور جو شہادت کی موت نصیب ہو سکتی تھی وہ مقام بھی انہیں کیا ہے نصیب نہیں ہوا. یہ سب کیوں ہوا؟ ان کے گناہوں کی وجہ سے ہوا. گناہوں کی وجہ سے وہ لوگ کیا کیے، بیچ راستے سے ہی نکل پڑے. جو 300 تھے، عبداللہ بن ابی بن سلول نے 300 لوگوں کو لے کر پیچھے ہٹ گیا اور 700 لوگ آگے نکل پڑے. اب کیا ہوتا ہے کہ گناہ کرنے سے نیکیوں سے محروم کر دیا جاتا ہے. وہاں پہنچتے تو نیکی حاصل ہوتی تھی، لیکن ان کے گناہوں کی وجہ سے جب یہ لوگ کیا ہے 300 لوگ الگ ہو گئے تو نیکیوں سے محروم کر دیا گیا. تو گناہ ایک ایسا جرم ہے، ایک ایسی خطرناک چیز ہے جو انسان کو نیکیوں سے محروم کر دیتی ہے. اسی طریقے سے گناہ انسان کو سست بنا دیتا ہے. جہاں پر چستی ہونا چاہیے، مضبوطی ہونا چاہیے، وہ مضبوطی انسان کے اندر نہیں رہتی ہے، اس کے اندر سستی پیدا ہو جاتی ہے، کاہلی اور کسلان کا وہ شکار بن جاتا ہے. سنن ابی داؤد کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان سوتا ہے تو اس کی گدی میں شیطان 3 گرہیں لگا دیتا ہے، اور جب وہ صبح کرتا ہے اٹھتے وقت یہ دعا کرتا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. یہ جب دعا پڑھتا ہے انسان، بندہ، اللہ کا بندہ انسان جب صبح کر کے یہ دعا پڑھ لیا، ایک گرہ اس کی کھل گئی. پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب وہ وضو کرتا ہے، وضو کرنے کے بعد وضو کے بعد کی دعا پڑھتا ہے تو دوسری گرہ اس کی کھل جاتی ہے، اور جب وہ با جماعت ہو کر نماز کا قیام کرتا ہے تو اس کی 3 گرہیں بھی کھل جاتی، تیسری گرہ بھی کھل گئی. تیسری گانٹھ جو شیطان باندھ دیا ہے وہ بھی کھل جاتی ہے. یعنی 3 جو گرہ باندھا تھا وہ 3 گرہ بھی کھل گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اصبح نشیط النفس، کہ وہ شخص چست ہو کر بڑے حشاش و بشاش کے ساتھ صبح کرتا ہے اور پورا دن اس کا خوشیوں میں گزرتا ہے. وہی انسان جس نے نہ دعا پڑھی، اٹھائے نہیں، دعا کیسے پڑھے گا؟ نہ دعا پڑھی، نہ وضو کیا، نہ اس کی دعا پڑھی، اس کے بعد نہ نماز کا قیام کیا، اٹھتا ہے 10 بجے 11 بجے، اس کا وہ پورا دن بیکار چلا جاتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب وہ صبح کرنے لگتا ہے تو سست ہو کر کاہلی کے شکار بن کے کیا ہے صبح کرتا ہے، اس کا وہ دن بیکار چلا جاتا ہے، خوشیاں نہیں رہتی ہیں، ٹینشن رہتا ہے، پریشانیوں کا شکار ہو جایا کرتا ہے. تو گناہوں کے ذریعے سے ایک انسان سست ہوتا ہے. جہاں پر چست ہونا چاہیے، چستی پیدا کرنا چاہیے، مضبوطی ہونا چاہیے، وہ چیز ختم ہو جاتی ہے. شیخ ابن باز رحمہ اللہ کے سلسلے میں آتا ہے، مشہور سابق کیا ہے سعودیہ کے مفتی تھے، اور جن کے بارے میں اکثر و بیشتر جانتے ہیں کہ 90 سال کی انہوں نے کیا ہے عمر پائی. شیخ نے 90 سال کی عمر پائی، اور صبح کے وقت میں، صبح کی گھڑیوں میں درس و تدریس رہا کرتی تھی اور فتوے دیا کرتے تھے، ساری چیزیں تھیں. تو 90 سال کی جب انہوں نے کہ ایج پایا، عمر پائی،
90 سال کی عمر تھی، آخری لمحے میں بہت بڑی بیماری کا بھی وہ شکار بن چکے تھے۔ ایک تو 90 سال کی عمر ایک کسی بڑی بیماری سے کم نہیں، اور اس طرح سے دوسری چیز اس پر بہت بڑی بیماری کا حملہ، یہ تو اور بڑی چیز ہے۔ جب کیا ہے جس رات ان کا انتقال ہوتا ہے، شیخ کا انتقال ہوتا ہے، تو اس صبح بھی اپنے شاگردوں کو درس دیتے ہیں، سوال کرتا ہے تو اس کا جواب بھی دے رہے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ گناہوں سے بچنے کا اچھا نتیجہ ہے کہ انسان سستی سے بچ جاتا ہے، اس کے اندر چستی ہوتی ہے۔ اور ان کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کبھی اپنی آفس سے کبھی چھٹی نہیں لیا ہے، بیمار بھی ہوتے تو آفس پہنچ جاتے تھے۔ یہ نہیں کہ تھوڑا کیا بخار آ گیا، سر درد ہو گیا، چھٹی لے لی، یہ بھی معمول نہیں تھا شیخ کا۔ تو کیا ہوتا ہے، گناہوں سے بچ جاتا ہے انسان تو پھر کیا اس کے اندر چستی ہوتی ہے، مضبوطی ہوتی ہے، کام کرنے کا جذبہ ہوتا ہے، شوق پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ گناہ جس کے نقصانات میں سے ایک اہم نقصان یہ بھی ہے کہ انسان کو گناہ اندھا بنا دیتا ہے، انسان کو گناہ اندھا بنا دیتا ہے، نور بصیرت تو اپنی کھو دیا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غالباً سورہ آل عمران کی آیت میں اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ قوم جو لوط تھی، یہ عورتوں سے اپنا کام پورا کرنے کی بجائے مردوں سے شہوت کو پورا کر لیا کرتے تھے۔ لوط علیہ السلام نے سمجھایا، نصیحت کی۔ ایک وقت تو ایسا کہ حمام میں سارے کے سارے ننگے تھے، نصیحت کی، نبی نے سمجھایا انہیں، نصیحت کی، درست بات بتلائی، تو انہیں اس گاؤں سے نکلنے کے لیے کہا گیا، دھمکیاں دی گئیں، لیکن لوط علیہ السلام سمجھاتے رہے، نصیحت کرتے رہے، درست بات بتلاتے رہے۔ کوئی بھی خوبصورت نوجوان ملتا تو اس سے وہ خواہش کو پوری کر لیا کرتے تھے۔ ایک وقت ایسا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کے فرشتوں کا نزول فرمایا، اور عذاب کے فرشتے آئے تو کس شکل میں؟ انسانی شکل میں آئے، اور خوبصورت نوجوانی کی شکل میں آئے۔ لوط علیہ السلام کے گھر میں، نبی کے گھر میں پہنچتے ہیں تو سوچتے ہیں، نبی سوچتے ہیں کہ یہ میرے مہمان ہیں، نہ انہیں جانتے تھے، پہچانتے تھے، کیونکہ حقیقت میں تھے وہ فرشتے جو انسانی شکل میں آئے تھے، لیکن خوبصورت، خوبرو تھے۔ جیسے ہی گاؤں والوں کو خبر پہنچی کہ خوبصورت نوجوان نبی کے گھر پر پہنچے ہوئے ہیں، تو اتنی خطرناک چیز، پورا گاؤں کا گاؤں علاقہ امڑ پڑا برائی کے لیے۔ اب وہاں پر خوبصورت نوجوان پہنچے ہوئے ہیں، ان سے برائی کی جائے، ان سے کیا ہے، خواہشات کو پوری کر لی جائے، شہوت کو پورا کر لیا جائے۔ تو نبی اکریم لوط علیہ السلام نے سمجھایا، بہت ہی نصیحتیں کی، کہا کہ میرے مہمان کے سامنے میری رسوائی نہ کرو، تم میں کوئی کیا ہے، رشید آدمی حیا نہیں، دانشمند آدمی حیا نہیں۔ اس طرح سے لوط علیہ السلام نے سوال کیا، پوچھا، پھر بھی یہ کہ رکنے کے لیے تیار نہیں۔ نبی بے بس ہو گئے ہیں، مجبور ہو گئے ہیں۔ بالآخر نبی نے کہا، لوط علیہ السلام نے کہا، یہ میری بیٹیاں ہیں، انہیں چھوڑ دو، یہ میرے مہمان ہیں، اگر تمہیں اتنی ضرورت ہے تو اتنا بے بس ہو گئے تھے، اتنا مجبور ہو گئے تھے، یہ جملہ انہیں کہنا پڑا مجبوراً۔ کہا کہ یہ میری بیٹیاں ہیں، ان سے چاہو تو نکاح کر لو، لیکن انہیں بخش دو۔ اتنا کہنا پڑا، اتنا مجبور ہو گئے۔ جو فرشتے آئے ہوئے تھے انہوں نے کہا نبی سے کہ آپ گھبرائیے مت، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کہ ہم لوگ جو آئے اللہ تعالیٰ کا عذاب لے کر آئے ہوئے ہیں، ہم انسانی شکل میں آئے ہوئے ہیں، تم ایک کام کرنا، تم اپنے بچوں کو لے کر کے یہاں سے نکل جاؤ، بیوی کو چھوڑ دو، کیونکہ بیوی نافرمان تھی۔ لوط علیہ السلام سے کہا گیا، صبح ہوتے ہوتے ہی کہ ان پر عذاب نازل ہو جائے گا۔
اس واقعے کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھو کتنے اندھے بن گئے تھے. وہ تھے فرشتے جن کے ساتھ بھی برائی کرنے کے لیے یہ کیا ہے تل پڑے ہوئے تھے. تو برائی نیکیاں گناہ کے جو کام ہیں برائیاں ہیں وہ انسان کو اندھا بنا دیتی ہے. نور بصیرت انسان اس سے کھو دیتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب نازل فرمایا. پتھریلی کے عذاب بارش کا نزول ہوا اور فرشتے پوری طرح سے بستی کو لے کر اوپر گئے اور دوبارہ اس کو نیچے پٹخ دیا. تباہ و برباد ہو گئے. تو معلوم ہوا کہ گناہ انسان کو اندھا بنا دیتا ہے میرے بھائی. تو جتنے بھی مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں انسان کے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ عنکبوت کے اندر فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے بعد سے لے کر نوح علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، ان کی جتنی جو قومیں تھیں ان تمام کو ہم نے ہلاک و برباد کیا. کس لیے ہلاک و برباد کیا؟ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ. ہم نے انہیں ان کے گناہوں کے بدلے میں پکڑ لیا، ہلاک و برباد کر دیا. فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا. پھر اس کے بعد تفصیل اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے ان میں سے بعض قومیں ایسی تھیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے حاصبہ کا عذاب نازل کیا. حاصبہ کہتے کسے ہیں؟ حاصبہ کہتے ہیں ایسی تیز و تند ہوا کو جو نیچے کنکرے پتھر وغیرہ جو پڑے رہتے ہیں، کچرا وغیرہ پڑا رہتا ہے، وہ ساری چیزوں کو لے کر اوپر جائے اور دوبارہ کے زمین پر پٹخ دے، اسے کہتے ہیں حاصبہ. فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا. تو ایک تو ہود علیہ السلام کی قوم عاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب نازل فرمایا تھا. سخر علیہم 7 لیال و 8 ایام حسوما. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ حاقہ کے اندر 7 راتیں اور 8 دن مسلسل یہ عذاب ان پر اترتا رہا، نازل ہوتا رہا. کیسے؟ حاصبہ کا عذاب، تیز و تند طوفانی بارش نازل ہوئی، پھر اس کے بعد ان سبوں کو اوپر لے گیا اور دوبارہ کیا ہے نیچے پٹخ دیا گیا. پتہ چلا کہ یہ حاصبہ جن کے اوپر نازل ہوا تھا یہ ہود علیہ السلام کی قوم عاد پر، اور اس طرح سے اس سے پہلے میں نے کہ قوم لوط کے سلسلے بیان فرمایا ہے. فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ. اور ان میں سے بعض قومیں ایسی تھی جنہیں کہ کس نے پکڑ لیا تھا؟ ایک چیخ نے پکڑ لیا تھا. کہا جاتا ہے کہ جبرائیل امین علیہ السلام آئے اور ایسی چیخ لگائی کہ وہ اونڈے زمین پر گر گئے اور ہلاک و برباد ہو گئے. تو چیخ جو جبرائیل علیہ السلام نے چیخا تھا یہ کون ہے؟ یہ سمود قوم جو صالح علیہ السلام کی قوم تھی. وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ. ان میں سے بعض قومیں جنہیں ہم نے ہلاک و برباد کیا ان کے گناہوں کی عوض اور ان کے گناہوں کے بدلے. وہ کون تھے؟ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ. ہم نے کہ ان میں سے بعض قوموں کو ہلاک کیا، زمین میں دھسا کر کے ہلاک کیا. قارون کے سلسلے میں آتا ہے جس کے پاس کیا ہے روپیہ پیسہ بہت تھا، خزانے بہت تھی، اور اس کے خزانوں کی چابیاں اتنی زیادہ تھی ایک کیا مضبوط کیا ٹیم اور جماعت اسے مشکل سے اٹھا پاتی تھی. جب اس کے پاس چابیاں اتنی زیادہ تو خزانے کتنے تھے ہوں گے؟ تو خزانے اللہ تعالیٰ نے اسے دیا تھا، لیکن وہ ایک دن اس نے اپنے کے پیجامے کے حصے کو ایک بالش نیچے کرتے ہوئے زمین پر لٹکاتے ہوئے تکبر کرتے ہوئے شہراہ سے گزر رہا تھا. اس وقت کے جو مومنین تھے، علماء تھے، جاننے والے تھے، انہوں نے کہ اسے سمجھایا، نصیحت کی کہ دیکھو یہ سارا مال، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں، یہ تمہاری نہیں ہو سکتی ہے. تو اس نے کہا تھا کہ یہ میری کوشش سے میں نے حاصل کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اس کے گھر بار سمیت زمین کے اندر دھسا دیا. وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ. اس سے وہی مراد ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا.
اور ان میں سے بعض قومیں ایسے جنہیں ہم نے کیا کیا؟ غرق کر دیا، سمندر میں ڈبو دیا، انہیں ڈبو کر کے ہلاک و برباد کر دیا۔ ان میں سے ایک تو نوح علیہ السلام کی قوم، اور اس طرح سے فرعون اور اس کے لشکر کو جس طرح سے ہلاک و برباد کر دیا تھا۔ وما كان الله ليظلمهم، اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے کہ ہم ان کے اوپر ظلم و زیادتی سے کام نہیں لیے ہیں، ولكن كانوا انفسهم يظلمون، وہ لوگ خود اپنے نفسوں پر ظلم کر رہے تھے۔ تو انسان اپنے نفسوں پر ظلم خود کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کیا کرتا ہے؟ اس کے ذریعے سے انہیں ہلاک و برباد کر دیتا ہے۔ ظلم، گناہوں کا ارتکاب کرنا، برائیوں کا ارتکاب کرنا، یہ ساری چیزیں ظلم میں بھی کیا شامل ہو جاتی ہیں۔ اور آگے بڑھیے، اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نحل کے اندر فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الخوف والجوع بما كانوا يصنعون۔ سورہ نحل کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک گاؤں کی مثال بیان فرمائی کہ وہ گاؤں، وہ شہر، وہ قریہ امن و شانتی کا گہوارہ تھا، امن تھا، سکون تھا، ان کی زندگیوں کے اندر سکون اور اطمینان والی چیز پائی جاتی تھی۔ اور جس کنٹری میں بھی کیا ہے کوئی رزق اللہ تعالیٰ پیدا کرتا تو رزق یہاں پر آئے بغیر نہیں رہتا تھا، اللہ تعالیٰ اس گاؤں کو ضرور دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ اسی کے سلسلے میں کہا ضرب اللہ مثلا قریة كانت آمنة مطمئنة، امن و شانتی کا گہوارہ، یاتیہا رزقہا، ان کے لیے رزق ہر جانب سے، ہر مکان سے، ایک دو مکان سے نہیں، ہر جانب سے آتا تھا۔ فکفرت بانعم اللہ، ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے انعامات کی تکفیر کی، انکار کیا، ناشکرے بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں کیا کیا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اللہ تعالیٰ نے ان گناہوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بھوک میں اور انہیں ڈر کے اندر مبتلا کر دیا۔ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، جس طرح سے وہ کام انجام دیا کرتے تھے۔ تو معلوم ہوا گناہوں کے ذریعے سے انسان کے اوپر مصائب کے پہاڑ منڈلاتے ہیں، مشکلات کا اسے سامنا کرنا پڑتا ہے، تکلیفیں اس کی زندگیوں میں ہوتی ہیں، اس کی زندگیوں میں ٹینشن ہوا کرتا ہے۔ یہ کیوں؟ گناہوں کی وجہ سے ہوا کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی قوموں کو ہلاک و برباد کیا ہے، اس کی ایک وجہ، اہم وجہ وہ کیا ہے؟ گناہ ہے۔ انسان جب گناہ کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر عذاب کا نزول فرما دیتا ہے۔ آپ جانتے ہوں گے قریب ہی میں کیرلا کے اندر سیلاب نامی چیز آئی، اور اس نے کیا ہے لمحوں کے اندر ساری چیزوں کو ہلاک و برباد کر کے رکھ دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سزا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر یہ چیز نازل فرمائی اور ہمیں یہ سگنل دے رہا ہے، ہمیں اشارہ دے رہا ہے تم بھی کہ سدھر جاؤ، ورنہ قریب کیا ہے تم بھی کہ اس عذاب کے چنگل میں پھنس سکتے ہو۔ انسان کو سوچنا چاہیے کہ انسان گناہوں پہ گناہ کرتا جاتا ہے، قریب میں کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی آزمائش نازل کرتا ہے اور ہمیں کیا بتلاتا ہے کہ تمہیں سدھرنے کی ضرورت ہے، تمہیں کیا ہے دین کے راستے میں کیا ہے کام کرنے کی ضرورت ہے، گناہوں سے اجتناب کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ وہ حشر کیا ہے تمہارا بھی ہو سکتا ہے لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔ معمولی سی گناہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی انسان کو پکڑ سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہوں سے بچنے کا بہترین کیا ہے معیار بتلایا کہ اگر وہ چیز جو دل کے اندر کھٹک پیدا ہوتی ہے، انسان کو چاہیے کہ فوراً کیا اس سے رک جانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ایک انسان کو ایسے ایسے آزماتا ہے اور آزمائش پیدا کرنے، آزمائش مبتلا کرنے کے بعد اسے سنبھلنے کا موقع بھی دیتا ہے۔ عرب کا ایک نوجوان جس کے سلسلے میں آتا ہے رابط عالم اسلامی مکہ مکرمہ سے پرچہ نکلتا ہے جس میں واقعہ کیا ہے چسپا ہے، لکھا ہوا ہے، وہ یہ ہے
کہ ایک عرب کا ایک نوجوان جو مسلم گھرانہ تھا اس کا، اور وہ کہتا ہے لکھ کر، وہ اپنی خود داستان لکھتا ہے اور سناتا ہے کہ مجھے خیال نہیں آتا ہے کہ میں نے زندگی میں کبھی ایک نماز تک پڑھی ہوں، مجھے خیال نہیں آتا، اور میں برائیوں میں ملوث تھا۔ اور لکھتا ہے کہ میرا شمار غوطہ لگانے والی غوطہ خور ٹیم میں شامل تھا، میں شمار ہوتا تھا، اور جا کر ہم لوگ سمندر کی تہ میں پہنچتے تھے اور جو موتیاں وغیرہ جو اہم چیزیں تھیں ہم لوگ کیا ہے نکالا کرتے تھے، یہ ہمارا کام تھا۔ تو ایک وقت کی نماز نہیں پڑھنے والا، گناہوں میں ملوث رہنے والا، اور ساتھ ساتھ برائیوں میں ڈوبا انسان، وہ جب پہنچتا ہے غوطہ خوروں کی ٹیم کے ساتھ سمندر کی تہ میں، تو وہاں جانے کے بعد لوگ اس کے جو ٹیم والے تھے وہ لوگ منتشر ہو جاتے ہیں، کوئی فلاں جگہ جاتا ہے، کوئی فلاں جگہ جاتا ہے، کسی اور جگہ جاتا ہے۔ یہ جس جگہ جاتا ہے وہاں پہنچنے کے بعد اس کا جو کنیکشن تھا، جو پوری سپورٹ کے ساتھ جو آیا ہوا تھا، پہن کر جو آیا تھا، اس کا وہ کنیکشن کیا ہے خراب ہو جاتا ہے۔ اب یہ بیچارہ پریشان، وہ خود لکھتا ہے پرچے کے اندر، جریدے کے اندر، میں بہت پریشان ہو گیا، اب میں کیا کرتا؟ میں سوچا کہ میرا آخری لمحہ ہے، مجھے اپنی زبان سے کلمہ تو کیا ہے نکالنا چاہیے، لا الہ الا اللہ تو مجھے کہنا چاہیے۔ اب وہ لا اش اش کہتا ہے تو پانی جو ہوتا ہے وہ پانی اس کے منہ کو مار دیتا ہے، وہیں پہ دبا دیتا ہے، دوبارہ اش کہتا ہے پانی مارتا ہے، وہیں پہ کیا دبا دیتا ہے۔ تو لکھتا ہے کہ اب میں کیا کرتا، وہیں پر کیا بے ہوش ہو گیا، آس پاس جتنے تھے وہ لوگ کیا ہے مجھ تک پہنچ گئے اور مجھے اٹھائے اور کہ ساحل سمندر پر لے گئے۔ وہاں جانے کے بعد تھوڑا سا کیا کچھ میرے ساتھ کیا پانی وغیرہ سے کیا ہے معاملہ کیا گیا اور مجھے افاقہ آ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا میں نے شکریہ ادا کیا، کہا کہ اے پروردگار، میں نے زندگی میں کیا ہے کسی وقت میں نے نماز نہیں پڑھی، اس کا قیام نہیں کیا، برائیوں میں ملوث تھا اور برے کام انجام دے رہا تھا، نیک کام کا نام و نشان نہیں تھا، لیکن تو نے کیا مجھے سدھرنے کا موقع دیا ہے، اللہ تیرا بہت بڑا شکر ہے۔ کچھ دنوں کے بعد اس کو اچھی طرح سے افاقہ آ جاتا ہے، بیماری پوری ختم ہو جاتی ہے، تھوڑا چست ہو کر سوچتا ہے کہ اسی زمین کے تہ میں جاؤں گا اور اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ پھر دوبارہ کیا سارے وہ کپڑے پہن کر پورے سپورٹ جتنی جو چیزیں رہی تھی ساری چیزیں لے کر کے اس تہ تک پہنچ جاتا ہے جہاں سے وہ کسی طریقے سے نکلا تھا، وہاں پہنچ جاتا ہے، اور وہاں جانے کے بعد وہ سجدہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اور وہ لکھتا ہے کہ مجھے امید ہے مجھے کہ آج تک شاید کہ اس حصے پر کسی نے آ کر اپنے کے سر کو نہیں جھکایا ہوگا اللہ تعالیٰ کے لیے، اور مجھے پوری امید ہے یہ حصہ کل قیامت کے روز میرے بارے میں گواہی دے گا، اے اللہ یہ برائیوں میں ملوث تھا، اس نے نماز تک نہیں پڑھی تھی ایک وقت کی، اور جب تو نے کیا اسے آزمائش میں مبتلا کیا اور دوبارہ اسے ایک موقع نصیب فرمایا اور اس سدھر کر کے آیا، اور اسی جگہ پر اس میرے حصے پر اس نے اپنے کے پیشانی کو ٹیکا تھا اور تیرا شکریہ ادا کیا تھا۔ تو انسان گناہوں میں ملوث ہوتا ہے، کسی وقت اللہ تعالیٰ ایسے پکڑتا ہے تو بالکل اسے پکڑا رہتا ہے، کبھی کبھی کیا اسے موقع بھی دیتا ہے سدھرنے کا۔ اچھا یہ ہوا کہ ہمارے ان گاؤں کے اندر آس پاس یہاں پر کہیں پر ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوا، سیلاب نہیں آیا، ساری چیزیں نہیں ہوئی، ہمیں ابھی کیا ہے سدھرنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں، گناہ کرنے تو گناہوں سے بچنے کی ضرورت ہے، اجتناب کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں دین کے کام میں کتاب و سنت کی تعلیمات کو پھیلانے میں لگنے کی کوشش کرنا چاہیے اور گناہوں سے اجتناب کرنا چاہیے، نمازوں کا قیام کرنا چاہیے، شرک سے اجتناب کرنا چاہیے، جتنے جو گناہ کے کام ہیں ان سے اگر انسان بچتا ہوا زندگی بسر کرے گا اس کی دنیا بھی کامیاب ہوگی، آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ ایک انسان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، امام بیہقی رحمہ اللہ نے شعب الایمان کے اندر اور سنن ابن ماجہ کے اندر بھی روایت موجود ہے، اللہ کے نبی نے مہاجرین کی جماعت سے خطاب کرتے ہوئے کہا، اے مہاجرین کی جماعت،
اے مہاجرین کی جماعت، تمہارے اندر کیا ہے؟ اگر یہ 5 چیزیں، 5 برائیاں پائی جائیں تو تم لوگ ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ تمہیں ان 5 چیزوں سے بچائے۔ ان میں سے اللہ کے نبی نے فرمایا مختصراً یہ ہے کہ ایک انسان جہاں پر برائیاں بالکل عام ہوتی ہیں، بے حیائیاں عام ہوتی ہیں، انسان کھلے عام کے برائیاں کرتا ہے۔ آج یہ کہ واٹس ایپ کا زمانہ ہے، یوٹیوب کیا ہے بالکل مشہور ہے، کھولتے ہیں تو ساری چیزیں برائیاں سامنے ہوتی ہیں، دین کی سلسلے میں باتیں وغیرہ بالکل کم نظر آتی ہیں، بالکل بے حیائی عام ہے۔ اگر گزریں گے تو ٹیلی ویژن یہ ساری فلمی کیا ہے پوسٹر زیادہ لگے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن جو دینی اجتماعات ہے اس کے پوسٹر کیا بالکل کم نظر آئیں گے۔ یہ بے حیائیاں، یہ ساری چیزیں عام ہیں۔ جس کسی معاشرے اور سماج کے اندر بے حیائیاں عام ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر 2 عذاب کا نزول فرماتا ہے۔ پہلا عذاب طاعون کے سلسلے میں، آئے دن کے سڑک حادثات ہوتے ہیں، ایکسیڈنٹ وغیرہ ہوتے رہتے ہیں، موت ہوتی ہے، اموات ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں طاعون کی سلسلے میں، طاعون کے ضمن میں آتی ہیں۔ اور دوسری چیز، دوسرا عذاب وہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کے اوپر، اس کے سماج کے اور معاشرے، اس قوم کے اوپر ایسی بیماریوں کا نزول فرماتا ہے جس بیماریوں کے سلسلے میں ہمارے بزرگوں کو بھی کیا اس کے بارے میں علم نہیں تھا کہ کون سی بیماری ہے، ایسی بیماریاں کا نزول فرماتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ آگے بڑھی، اللہ کے نبی نے دوسری برائی فرمائی، ایک تو بے حیائی، دوسری ناپ و تول میں کمی کی بیماری، ناپ و تول میں نا انصافی کرنا، کسی کو اس کا حق صحیح سے نہیں دینا۔ یہ اگر برائی پائی گئی کسی کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر 3 طرح کے عذاب نازل فرماتا ہے۔ ان میں سے ایک عذاب یہ ہے کہ اس کی آمدنی میں، اس کے رزق میں جو برکت ہونی چاہیے وہ برکت ہٹ جاتی ہے، اور زندگی گزارنا۔ دوسرا عذاب اللہ تعالیٰ کا، دوسرا عذاب اللہ تعالیٰ کا یہ ہوتا ہے، نازل ہوتا ہے کہ زندگی جینا اس کے لیے مشکل ہو جایا کرتا ہے۔ انسان سفر پر نکلتا ہے تو سفر کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، انسانی زندگی بالکل دوبر ہو کر گزرتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ بھی ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ جو شخص میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی معیشت کو تنگ کر دیتا ہے، اور ہم اس کو کل قیامت کے روز اندھا بنا کر اٹھائیں گے۔ اور آگے اور ایک عذاب، جو ناپ و تول میں نا انصافی کیا، حق والے کو حق نہیں دیا، 2 طرح کے عذاب ہو گئے۔ تیسرا عذاب اس کے اوپر یہ نازل ہوتا ہے کہ ایک ظالم اور جابر حکمران کو اس کے اوپر مسلط کر دیا جاتا ہے، اس قوم کے اوپر ظالم اور جابر حکمران کو نازل کر دیا جاتا ہے، اور وہ طرح سے پریشانیوں میں مبتلا کر دیتا ہے، طرح سے اسے سزائیں دینے لگتا ہے، اذیتیں پہنچانے لگتا ہے۔ آج کیا دنیا کا حال یہی ہے میرے بھائیوں کہ ناپ تول میں کیا نا انصافی، حق والے کو حق نہیں دینا، گناہوں کا عام ہونا، آج یہی ساری چیزیں ہو رہی ہیں کہ مسلمانوں پر جو ظالم اور جابر حکمران ہیں وہ مسلط ہو رہے ہیں، اور طرح سے کیا انہیں ستایا جا رہا ہے، پریشان کیا جا رہا ہے، مسلمان ماؤں کی عفت و عصمت کو جگہ جگہ لوٹا جا رہا ہے، تار کیا جا رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں کہ یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے، یہ ان کی غلطیاں نہیں، یہ ہماری غلطیاں، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہو رہی ساری چیزیں۔ اور تیسری برائی اللہ کے نبی نے کہا، جہاں زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوتی ہے وہاں پر عذاب یہ نازل ہوتا ہے کہ آسمان سے بارش کا ایک قطرہ بھی نازل نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، امام بیہقی رحمہ اللہ نے اس کو بیان کیا شعب ایمان کے اندر، اور سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ اگر وہاں پر اس گاؤں میں، اس دیہات میں، اس معاشرے پر، اس قوم پر اگر اللہ تعالیٰ کی بارش کا حصہ نازل بھی ہو تو ہماری وجہ سے نہیں، جانوروں کی وجہ سے ہوتی، جانوروں کی وجہ سے ہوگی، ہماری وجہ سے نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ ہم تو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہم تو زکوٰۃ کی ادائیگی صحیح سے نہیں کر رہے ہیں۔ اور ساتھ چوتھی برائی کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو عہد کو توڑ دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا جو عہد تھا اس عہد کو کیا ہے تار کرتے ہیں، توڑ دیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ غیر اقوام کو ہمارے اوپر مسلط کر دیتا ہے۔ آج ایسے ہی ہو رہا ہے،
ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے عہد کو توڑے ہوئے جا رہے ہیں. جہاں پہ توحید ہونا چاہیے وہاں پہ شرک اور بدعات کا ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے. اور ساتھ ساتھ اللہ کے رسول نے جو تعلیمات دی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کے مطابق جو زندگی گزارنا تھا وہ زندگی ہم کیا نہیں گزار رہے ہیں، تو غیر اقوام قومیں ہمارے اوپر مسلط ہو چکے ہیں اور ہمیں کیا طرح طرح سے اذیت اور تکلیفیں دے رہے ہیں. تو یہ ان کی غلطیاں نہیں، ہماری غلطیاں ہیں. ہم نے یہ ساری چیزوں کو بالائے طاق رکھ دیا میرے بھائی. اور پانچویں برائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر فرمایا کہ امت کے جو ائمہ ہیں وہ ائمہ سے دو طرح کے ائمہ ہیں. ایک حاکم وقت، اور جس کو وزیر اعظم بھی کہہ سکتے ہیں، اور دوسرا کیا ہے، ایک امام یعنی علماء کو بھی ائمہ کہا گیا ہے. تو امت کے ائمہ جب تک کتاب و سنت کی تعلیم کو نشر نہیں کریں گے اور اس کو مصیبت سمجھیں گے اپنے اوپر، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر مختلف قسم کے عذاب کا نزول فرما دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کے بیچ میں ایک دوسرے کو لڑا دیتا ہے. آج جو مختلف کے گروہوں میں، جماعتوں میں جو لڑائیاں ہیں، جو اختلافات ہیں، یہ کیوں؟ اس کی اصل وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے کیا کیا، ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عہد کو توڑا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو توڑ دیا اور کتاب و سنت سے دور ہو گئے، کتاب و سنت پر عمل کرنا چھوڑ دیا. اور آج جو امت کے ائمہ ہیں اس کو بیان کرنے سے قاصر رہ گئے. جب اسٹیج پر آتے ہیں توحید کی دعوت دینے کی بجائے بدعتوں کو فروغ دیتے ہیں، شرک کی باتوں کو کرتے ہیں، جو دین کی باتیں نہیں ہوتی وہ ساری چیزیں کیا لا کر کے ٹھوس دیتے ہیں. ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے، آپس میں لڑا دیتا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی کے ایک سفر میں نکلے، صحابہ اکرام موجود تھے، بیچ میں کیا پڑاؤ ڈالا اور اللہ کے نبی نے کہ اللہ کے نبی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. سجدے میں جاتے ہیں تو اتنا لمبا سجدہ کیا، صحابہ اکرام جب سجدے سے کیا سر اٹھا، اللہ کے نبی پریشان حال ہو کر، غمزدہ ہو کر اللہ کے نبی نے سر اٹھایا. صحابہ اکرام نے غمخاری کا کیا عالم پوچھا اللہ کے نبی سے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں جو سجدے میں گیا اور اتنا لمبا سجدہ کیا، صحابہ نے کہا کہ ہم نے سوچا کہ شاید کہ آپ سجدے سے اپنا سر اٹھانے کے لیے بھول گئے ہیں، آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا ہے. اور ہمارے دلوں کے اندر طرح طرح کے خیالات پیدا ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے 3 دعائیں کی تھی، ان میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 کو قبول کیا اور 1 کو قبول کرنے سے انکار کر دیا. پہلی دعا میں نے یہ کی تھی، اے اللہ میری ساری امت کو سیلاب میں مبتلا نہیں کرنا کبھی، ساری امت کو. ایسے سیلاب کی شکل میں آتا ہے لیکن ساری امت نہیں، ساری امت کو سیلاب سے ہلاک و برباد نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ نے میری اس دعا کو قبول کر لیا. دوسری دعا میں نے مانگی تھی، اے اللہ ساری امت کو میری ایک وقت میں قحط میں مبتلا نہیں کرنا، بھوک میں مبتلا نہیں کرنا. اللہ تبارک اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو بھی قبول کر لیا. آخر اور ایک جو دعا اللہ کے نبی نے کی، اے اللہ مسلمانوں میں آپس میں لڑائی پیدا نہ ہو، انتشار نہ ہو، اختلاف نہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کرنے سے انکار کر دیا. اس کی وجہ بتلائی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تک کیا ہے قومیں، جب تک امت، جب تک لوگ آپس میں کیا کتاب و سنت کی بات نہیں کریں گے، کتاب و سنت سے ہٹ کر کے باتوں کو پھیلائیں گے اور اس کو اپنے اوپر کے مصیبت تصور کر لیں گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میں اس وقت تک ان لوگوں کو آپس میں لڑاتا رہوں گا، آپس میں لڑاتا رہوں گا. اس لیے میں نے کہ اس دعا کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے. تو یہ آپس میں لڑنا، اختلافات، یہ ساری چیزیں کس لیے ہیں؟ اس لیے کہ آج کی امت کے ائمہ توحید کی دعوت نہیں دے رہے ہیں، کتاب و سنت کی بات نہیں کہہ رہے ہیں، اور اس طرح سے کتاب و سنت کی باتوں کو پھیلانے میں اپنے آپ کو مصیبت میں مبتلا ہونا تصور کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا ہے میرے بھائی.
تو یہ ساری برائیاں جو میں نے بیان کی، جو حدیث کے اندر بیان ہے، اور مختلف جو کہ برائیاں میں نے جو نافرمانی کی شکل میں، ناشکری کے شکل میں، عمومی اعتبار سے میں نے گفتگو کی ہے، ہمیں ساری چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالی ہماری گرفت ایسے کرے گا پھر چھوڑنے والا نہیں ہے۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یقیناً تیرے رب کی پکڑ بالکل سخت ہوا کرتی، مضبوط ہوا کرتا ہے اور ہوا کرتی ہے۔